الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم کنز نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں بلند آواز سے مل کر اپنے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے۔ ہم لوگوں نے ماہ رمضان کے مہینے بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے، نماز روزے رکھتے ہوئے گزارے۔ یقیناً بڑا پربہار خوبصورت منظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین خوبصورت مہینہ عطا کیا تھا جس کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے ہم سب ہمیشہ مالا مال ہوتے رہے۔ جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوا، دیکھیے آپ خود دیکھ رہے مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو لوگوں کو چھٹی مل گئی کہ اب نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً جب ماہ رمضان میں انسان عبادت کرتا ہے اور وہ شوق سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو پھر وہ انسان چاہے ماہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ کے گھروں سے جڑا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے پیشانیوں کو سجدے میں رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جو صرف مجبوری کے تحت آتا ہے کہ چلو رمضان کا مہینہ آیا، آپ کیا کریں، کہیں جائیں ادھر ادھر، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر ویسے شخص کا جو ہے تو نفس، پھر وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، پھر ان کا نفس اس کو جدھر چاہتا ہے لے کر کے جاتا ہے۔ بارکاہ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ گزرا، اور جنہوں نے ماہ رمضان کی عبادتیں کی، یقیناً انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا جزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود دے کر فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر خود دوں گا۔ یقیناً اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنوں اجروں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم 1 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں بھی لمٹ ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں اس میں بھی لمٹ ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے روزے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی گنتی نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کا جزا دوں گا۔ یقیناً کل کا دن جو ہے جزا کا دن تھا، رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ میں نے موقع اور مہینے کی مناسبت سے اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ موقع اور مناسبت یہ ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 تاریخ کو عرس پاک ہے۔ اب یقیناً حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سبوں پر کہ انہوں نے حضور خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت کو تیار کر کے ہندوستان اللہ کے نبی نے بھیجا۔ تو بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے کسی چیز کا خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، حدیث قدسی ہے، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا مقام کیا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو حقیقت میں ولی کا چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے، ولی کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے، ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے جو اللہ کے ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کسی پتھر سے کرے پتھر سونا بن جا تو پتھر سونا بن جاتے۔ اگر اللہ کے ولی کہے کہ دریا راستہ دے دے تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی اللہ کے ولی میں سے ایک ولی سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلسلے چشتیہ کی جو ہے تو یہ عظیم شخصیت ہے۔ آپ کا عرس پاک شوال المکرم کی 6 تاریخ کو ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، آپ کی ولادت خراسان کے قصبہ ہارون آباد میں ہوئی 536 ہجری میں۔ 536 ہجری میں آپ خراسان کے ہارون آباد قصبے میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی نشو و نما وہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ آپ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے، سماعت کیجئے، پھر دیکھیے آج ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگان دین، اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں تو یقیناً دنیا و آخرت میں ہمیں بھی کامیابی مل جائیں گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کا حفظ کیا۔ جب آپ قرآن پاک کے حافظ بنے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب میں عالم کا کورس کیوں نہ کروں۔ تو آپ جو ہے عالمانہ کورس کیے، پھر اس میں عالم فاضل ساری جو ہے تو کورس کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب کسی پیر کامل کے جو ہے ہاتھ میں بیعت دینی چاہیے۔ پھر آپ بیعت حاصل کر لی۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں میں بتا دوں، بیعت حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا۔ آپ نے 70 سال تک ایسی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کی کہ 70 سال تک آپ نے نہ پیٹ بھر کر کے کبھی کھانا کھایا، نہ پیٹ بھر کر کبھی پانی پیا۔ اب سوچ سکتے ہیں 70 سال کس کو کہتے ہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ ہم جو ہے شکوے گلے کرتے ہیں کہ ہم بھوکے، ہمیں کھانا نہیں ملا۔ لیکن اللہ پر قربان جائے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے ولی کی شان پر حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے، نہ پانی پیے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ آپ 70 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ قرآن کے حافظ تھے، روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آج اپنا حال کیا ہے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ مہینوں گزر جاتے، قرآن کو ہم کھولتے تک بھی نہیں، قرآن کو ہم کھولتے تک بھی نہیں ہے، سال گزر جاتے ہم قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے اللہ کے ولی کی شان پر میرے ملت کے نوجوانوں، جو جتنی عبادت میں تکلیف، مصیبت، پریشانیاں جھیلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو مقام عطا فرماتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو آپ جو ہے تو روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کیجیے، آپ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز کے شہدائی ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز جیسے شخصیت کو تیار کر کے آپ نے جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، پھر آپ کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگی۔ تو یقیناً آپ ان کے چاہنے والے، کوشش کیجیے ہم روزانہ قرآن پڑھیں۔ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے کم سے کم قرآن کھول تو سکتے ہیں۔ قرآن کھول کر کے آپ انگلی پھرے، یقیناً آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا پڑھانا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا سنانا عبادت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ان کو آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے اور حلے بہشتی پہنا ہوا ہے، بہشتی لباس پہنا ہوا ہے، فرشتے اسے لے کر کے جا رہے ہیں جنت کی طرف۔ کہ کسی نے اس سے پوچھا، جس نے خواب میں دیکھا، کہ بھائی کیا بات ہے؟
آپ جنت میں جا رہے ہیں، یہ آپ کو انعام و اکرام کیسے ملا؟ آپ تو بہت بڑے گنہگار تھے، فاسق و فاجر تھے، لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال دستور ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ کر لے، اگر اس سے کوئی جا کر کے مل لے تو ارے اس کی دوستی تو فلاں گنہگار سے ہے، دیکھو نا وہ شراب پیتا ہے اس سے مصافحہ کرتا ہے، دیکھو نا شراب پیتا ہے اس کو سلام کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی نیکیوں کے سامنے دوسرے کو حقیر و ذلیل مت سمجھو۔ نہ جانے رب تبارک و تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو اسی طریقے سے واقعہ یہ ہوا کہ اس کو بخش دیا گیا، جنت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا ہاں میں گنہگار تھا، میں بہت بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لوگ جو ہے مجھ سے نفرت کرتے تھے، لیکن ایک نیکی جس کو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، ایک نیکی جس کو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور وہ یہ کہ جہاں بھی میں قرآن کریم کو دیکھتا تھا میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور میں اس قرآن پاک کو دیکھتا رہتا تھا۔ یہی نیکیاں میری کام میں آئی، رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کرتی ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یقیناً قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے، آپ اس کی جو ہے اگر ادب و احترام بھی کریں تو آپ کو جنت مل جاتی ہے۔ پڑھیں تو بدرجہ اولیٰ ہے، تو کوشش کیجئے روزانہ قرآن کریم پڑھیں۔ تو حضور عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ آپ جو ہے مستجاب الدعوات تھے، آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پاک پروردگار عالم، میں جب مروں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو میں مکہ معظمہ میں ہوں، میں مکہ معظمہ میں رہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو گئی، اور آپ جو تو آخری وقت میں مکہ معظمہ گئے اور وہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنت المعلیٰ یا اس کے قریب آپ کا جو ہے مزار شریف ہے، اور آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری دعا ہے کہ پروردگار عالم، میرے فرزند معین الدین حسن، جس کو میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، پروردگار اس کو ایسی ولایت عطا کرنا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری ولایت اور دوسرے کو نہ ملے۔ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا رسول سلطان الہند، یعنی ہندوستان کا بادشاہ بنا کر حضور خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے، کتنے بڑے پائے کے ولی تھے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا یہ عالم ہے تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے اور نماز سے فارغ ہوتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آتا تھا کہ اے عثمان، تو نے نماز پڑھی، میں نے تیری نمازوں کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان ہارونی کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، سلام پھیرتے تھے، فوراً رب کی جانب سے جواب مل جاتا تھا، غیب سے آواز آتی تھی، عثمان میں نے تیری نمازوں کو قبول کر لیا، مانگ، کیا مانگتے ہو؟ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے پروردگار میں تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ، میں تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں۔ اب جس کو رب مل جائے پھر اس کی کس چیز کی کمی ہے؟ کسی شاعر نے کہا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو حضرت عثمان ہارونی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ جب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب ملتا اے عثمان میں تجھے جمال لاجوال بخشا ہے، مانگ، اور کیا مانگتے ہو؟ حضرت عثمان ہارونی عرض کرتے پاک پروردگار عالم میں دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے محبوب کے پروردگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے گنہگار امتی کی بخشش عطا فرما۔ تو رب کی جانب سے جواب ملتا ہے عثمان میں نے تیرے وجہ سے 30,000 گنہگار امتی کو بخش دیا ہے، 30,000 گنہگار امتی کو بخش دیا ہے۔ آپ اس طریقے سے روز نماز پڑھتے اور اس طریقے سے روز آپ کو یہ آواز سننے کو ملتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیان کرتے تھے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے گیا اور مجھے دریا پار کرنا تھا۔ دریا میں کوئی کشتی نہیں، کوئی ملہ نہیں تھا، کوئی کشتی بھی نہیں، کوئی ملہ بھی نہیں۔ اب سوچے تو دریا کیسے پار کریں گے؟ میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا آنکھ بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آنکھیں کھول دے۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ جب ہماری آنکھیں کھلی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ
کہ دریا کے دوسرے پار ساحل کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ یہ اللہ والی کی شان ہوتی ہے کہ آنکھ آنے واحد میں جو دین کی خدمت کرتے تھے، آنکھ بند کرو تو دریا کے اس پار اور آنکھ بند کرے تو دریا کے اس پار پہنچ۔ عزیزان ملت اسلام میں اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے۔ راستے سے جب جا رہے تھے تو اس جگہ پر آتش پرست لوگ آباد تھے، آگ کے پجاری، آگ کو پوجنے والے لوگ جو ہے وہاں پر آباد تھے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھے کہ آتش پرست لوگ ہیں اور وہ آگ جلائے ہوئے ہیں، آتش بہت بڑا آتش کدا ہے، اس پر جو ہے تو گنبد بنایا ہوا ہے اور لوگ اس میں لکڑی جلا رہے ہیں۔ روزانہ 20 گاڑی لکڑی اس میں جلتی تھی، 20 گاڑی لکڑی جلاتے تھے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آتش کدا سے تھوڑی سی دور ایک درخت کے نیچے دریا کے کنارے قیام فرمایا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ روزانہ کھانا نہیں کھاتے تھے، روزانہ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ روزے پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے مرید فخر الدین سے فرمایا کہ افطار کے لیے جو ہے روٹی کی تیاری کرو، تو آپ کے مرید اس آتش پرست کے پاس گئے اور جا کر کے آگ مانگی کہ مجھے آگ دو، ہمیں جو ہے تو لکڑی جلانی ہے، کھانا تیار کرنا ہے۔ جب حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید گئے تو ان آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں تجھے آگ نہیں دوں گا۔ یہ سارا ماجرا جا کر کے فخر الدین اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست کا جو سردار تھا اس کے پاس آئے۔ وہ اپنے 7 سالہ بچہ کو لے کر کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد جو ہے آتش پرست یعنی آگ کی پجاری، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ جب آپ اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس آگ کو پوجتے ہو جو تھوڑے سے پانی میں ختم ہو جائے، اگر تھوڑی سی پانی اس آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ بجھ جائے، تم اس آگ کی پوجا کرتے ہو؟ اس رب کی کیوں نہیں پوجا کرتے جنہوں نے اس آگ کو پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، تم اس کی کیوں نہیں پوجا کرتے، اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے؟ اتنا کہنا تھا کہ سردار کہنے لگا کہ آگ ہمارے مذہب میں بڑا درجہ رکھتا ہے، ہمارے مذہب میں آگ جو ہے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اونچا مقام رکھتا ہے، اسی لیے ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ہم پوجا کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ جس آگ کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے، تمہارے پرمپرا ہے، برسوں سے تم اس آگ کو پوج رہے ہو نا، اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال، دیکھ اگر تمہیں یہ آگ جلاتی کہ نہیں جلاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ آتش پرست کہنے لگا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں اور آگ نہ جلائے ہمارے ہاتھوں کو، آگ کا کام ہے جلانا، وہ تو جلائیں گی۔ حضرت عثمان ہارونی اتنا سننا تھا کہ اس کے گود سے 7 سالہ بچہ کو لیا اور آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آگ کے اندر اس کے بچے کو لے کر کے چلے گئے، پورا ہنگامہ مچ گیا، سارے آتش پرست جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے کہ بچے کو لے کر کے ایک شخص آگ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک حضور عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو غائب رہے ان کی نگاہوں سے غائب رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر اس آگ سے باہر نکلے۔ جب آگ سے باہر نکلے تو جسم پر آگ کے نشانات تو دور کی بات، دھوئے کے بھی نشان نہیں تھے ان کے جسموں پر، دھوئے کے بھی نشان نہیں تھے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اور اس بچے کو باہر سلامت آتا دیکھ کر سب حیران رہ گئے، سب حیران ہو گئے کہ آخر بات کیا ہے۔ اس بچے سے جا کر کے پوچھا، جو پجاری کے سردار، آتش پرست کے سردار کے گود میں 7 سال کا بچہ تھا، اس بچے سے پوچھا کہ بچہ تم جب آگ میں گئے تو کیا دیکھا اس آگ کے اندر، تجھے کیا معلوم ہوا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں آگ میں گیا تو میں دیکھا کہ وہاں گلے گلزار ہی ہے، وہاں گلے گلزار ہی ہے، وہاں کوئی اور دوسری چیز میں نے نہیں دیکھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس بچے کا اتنا بتانا تھا، اس بچے کا اتنا جواب دینا تھا کہ سارے آتش کدا جو آتش پرست تھے، جو آگ کے پجاری تھے، سارے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گرے اور کلمہ پڑھ کے مسلم اسلام ہو گئے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ آنے واحد میں اللہ والے جو دین کی تبلیغ کرتے تھے، سال ہر سال تک کوئی جلدی ایسی تبلیغ نہیں کر سکتا،
تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مقام ہے۔ آپ نے دیکھا آگ میں گئے لیکن آگ نہیں جلائی، اسی لیے اللہ والوں کے در سے جڑے رہے۔ کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے در پہ نہیں جانا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے۔ سب سے بڑا شرک اور بدعت وہی ہے جو آپ کو کہے کہ اللہ والوں کے در پہ مت جاؤ۔ کل یہ تو وسیلہ حرام ہے۔ کہاں وسیلہ حرام ہے بھائی؟ قرآن کریم کی ایک آیت کو مانتا ہے، ایک آیت کو انکار کرتا، مسلمان ہوگا؟ حقیقی مددگار خدا ہی ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی بھی ہے۔ اگر اللہ کسی کو طاقت عطا کرے تو کیا مددگار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ صرف خدا ہی جو ہے تو حقیقی مددگار ہے۔ میں بھی مانتا ہوں خدا ہی حقیقی مددگار ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری جگہ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، تو اس آیتوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے ایک آیت پر تو عمل کیا، دوسری آیت کا انکار کیا، تو اب مسلمان رہے؟ قرآن کریم کا زبر زیر کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا تو انہوں نے پورے آیتوں کو جو ہے کہ پوری آیتوں کا انکار کیا تھا، وہ مسلمان ہوگا؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ کے ولیوں کے جو ہے تو در سے وابستہ ہوئے، آپ کی ایمان کی مضبوطی ہوگی، آپ کا ایمان جگمگا اٹھے گا۔ یقیناً اگر کوئی بھی آپ کے ایمان سے اس کے رسول کی محبت نکالنا چاہے، آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت رہے، اب بزرگان دین اولیاء کرام کی محبت رہے، تو یقیناً نہیں نکال سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ فرمودات بھی آپ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کی ملاحظہ کریں۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نماز نہیں پڑھنے والوں کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا کوشش کیجیے کہ نماز پڑھیے۔ اور آگے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے، جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے تو فوراً وہ بخش دیا جاتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، دیکھیے پیاسے کو پانی پلانے کی کتنی فضیلت ہے، اور کہا گیا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور جس دن پیاسے کو پانی پلایا اور اگر وہ اسی دن مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا درجہ عطا کرے گا۔ دیکھیے پیاسے کو پانی پلانے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آگے کہا گیا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 1000 حاجتوں کو پوری کرتا ہے، 1000 حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو فریاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آپ کو پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب وہ شخص مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کے در پہ جائیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا۔ لنگریں لٹاتے ہیں، وہ کیوں لٹاتے؟ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کے دفتر کو الٹا پلٹا جب تو میں نے دیکھا کہ کھانا کھلانے سے زیادہ کسی چیز میں ثواب ہی نہیں ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کسی چیز میں نے ثواب نہیں دیکھا۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگان دین کے فرمودات پر آپ عمل کریں، ان کے فرمان پر عمل کریں۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، کپڑوں کو، یہ ننگوں کو کپڑا پہنا ہے، پیاسوں کو پانی پلائیں، حاجت مندوں کی جو تو حاجت پوری کریں، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو اونچا کرے گا۔ ایک بزرگ بہت عبادت کی، اتنی عبادت کی، غالباً 70 سال تک عبادت کی، اس کو کوئی مقام نہیں ملا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت ہے، ہمارے پیسے ہمارے دلوں میں ہے، تو اس نے آیا اور اپنے پورے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا اونچا مقام عطا کیا جس کو ہم اور آپ نہیں گن سکتے۔ تو اسی لیے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ 6 سوال المکرم کو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پاک ہے، آپ حضرات اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ان کا اس سے پاک منائیے، فاتحہ خوانی، درود خوانی، کلمہ خوانی کا اہتمام کیجیے۔ یقیناً ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضور خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت کو تیار کر کے جو ہے ہمیں اور آپ کو دیا، جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کی سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لفظ ہو گئے تو اس میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو 1000 سنت ادا نہیں کی ہوں، سنت ادا کر لیجیے۔